اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تطور معنی الاجتہاد. آج ہم معنی اجتہاد کے تطور کے معنی میں گفتگو کرتے ہیں. تطور کے بارے میں کہ معنی اجتہاد کا تطور ہوا ہے، یعنی جو پھیلا ہے، بڑھا ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کہنے الاجتہاد فی اللغت ماخوذ من الجہد. اجتہاد لغوی اعتبار سے اس کے معنی جہد کے ہیں، یعنی جہد سے لیا گیا ہے. اجتہاد لغت میں جہد سے لیا گیا ہے. جہد کیا ہے؟ وَهُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ لِلْقِيَامِ بِعَمَلٍ مَّا. جہد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی اپنی کوشش کرنا، کوشش انجام دینا، کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے کوشش کرنا، کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے، یہ جہد ہوتا ہے. وَقَدْ اسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ. اور یہ لفظ کلمہ، یہ کلمہ ہے کلمہ اجتہاد، استعمال کیا گیا ہے علی الصعید الفقہی للتعبیر بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقہ السنی وصارت على اساسها. یہ کلمہ استعمال ہوا ہے فقہی اعتبار سے، اس سے مراد لیا گیا ہے قاعدہ ان قواعد میں سے. کون سا قاعدہ؟ ان قواعد میں سے قاعدہ مراد لیا گیا ہے التي قررتها، جس کو مقرر کیا بعض مدارس فقہ سنی نے، وصارت علی اساسها، اور پھر یہ قاعدہ یعنی پھر اسی کے اعتبار سے وہ چلا، یعنی اس پر عمل ہوا، اور یعنی بعض مدارس سنی نے اس کو معین کیا اور اسی اعتبار سے پھر اس پر چلے. وہی القاعدہ القائلہ، وہ قاعدہ کون سا ہے؟ ان الفقیہ اذا اراد ان يستنبط حکما شرعیا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب او السنہ رجع الى الاجتہاد بدلا عن النص. کہہ رہے ہیں ان الفقیہ، قاعدہ کیا ہے؟ ان الفقیہ، فقیہ اذا ارادہ، جب ارادہ کرے کس چیز کا؟ ان یستنبط، کہ وہ استنباط کرے، حکما شرعیا، حکم شرعی کا، ولم یجد نصا، اور وہ اس میں کوئی نص نہ پائے، کوئی نص ارادہ کرے کس چیز کا؟ کہ وہ استنباط کرے حکم شرعی کا، لیکن کوئی نص نہ پائے. یدل علیہ فی الکتاب، جو کتاب میں یا سنت میں اس پر دلالت کرتی ہو. رجع الی الاجتہاد بدلا عن النص، تو وہ پلٹے گا، رجوع کرے کہاں؟ اجتہاد کی طرف، نص کے بدلے. یعنی جب فقہ یہ چاہے کہ کسی حکم شرعی کا استنباط کرے اور کتاب و سنت میں وہ کوئی نص، کوئی دلیل نہ پائے اس کے لیے، کوئی ایسی نص نہ پائے جو دلالت کرتی ہو اس حکم پر، تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا کرتا ہے؟ پلٹے گا کہاں؟ اجتہاد کی طرف، نص کے بدلے کہاں رجوع کرے گا؟ اجتہاد کی طرف. والاجتہاد ہونا، اور یہاں جو اجتہاد کے معنی ہے یعنی تفکیر شخصی، یہاں جو اجتہاد سے مراد ہے وہ تفکیر شخصی ہے، یعنی اپنی نجی رائے، اپنی پرسنل سوچ. فالفقیہ حیث لا یجد النص یرجع الی تفکیر الخاص ویستحکمہ. پس فقیہ جب کوئی نص نہ پائے تو وہ رجوع کرتا ہے یا رجوع کرے گا کسی کی طرف؟ اپنی خاص فکر کی طرف، اور پھر اس کو وہ یعنی اسی کو جو ہے وہ اسی کے استعمال کرے گا، اسی کے اعتبار سے فتویٰ حاصل کرے گا. صحیح. وَيَبْنِي عَلَى مَا يُرَجِّحُ فِي فِكْرِهِ الشَّخْصِي مِنْ تَشْرِيعٍ، اور بنا رکھے گا وہ عَلَى مَا يُرَجِّحُ، جس چیز کو ترجیح دے، فی فکر شخصی، یعنی جو اس کی فکر شخصی ترجیح دے گی اسی کو پر وہ بنا رکھے گا حکم شرعی میں. سمجھ میں آئے؟ یعنی جس چیز کے بارے میں اس کی رائے کہے گی، اس کی اپنی رائے کہے گی، جو چیز اس کی اپنی رائے بیان کرے گی وہ اسی کو یعنی اپنی رائے کو ترجیح دے گا حکم شرعی کے لیے. وقد يعبر عنہ برائے احسان، اور اس چیز کو کیا رائے بھی کہا جاتا ہے، رائے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. فکر شخصی یعنی رائے شخصی، فکر شخصی یعنی رائے شخصی.
یہاں تک واضح ہے؟ کہنے بالی اجتہاد بہذا المعنی یعتبر دلیلا من ادلۃ الفقیہ و مصدر من مصادرہ، اور اجتہاد اس معنی میں اعتبار کیا گیا ہے اس کا کیا کہ وہ دلیل ہے ادلہ فقیہ میں سے، یعنی جو فقیہ ادلہ استعمال کرتا ہے ایک دلیل کیا ہے اجتہاد بھی ہے، وہ مصدر من مصادرہ، اور یہ مصدر بھی ہے اجتہاد کس چیز کا، مصدر کس چیز کا، کس چیز کا مصدر ہے، یعنی جہاں سے فقیہ احکام کا استنباط کرتا ہے استخراج کرتا ہے، جہاں اور مصدر ہے ایک مصدر یہ بھی ہے جس سے وہ حکم شرعی کو حاصل کرتا ہے، یہ کہا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے قرآن ہے سنت ہے وہ مصدر ہے، تو ایک مفتی یا مجتہد کی رائے بھی کیا ہے ایک مصدر ہے کہ جہاں سے حکم شرعی حاصل کیا جاتا ہے حاصل ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فکما ان الفقی، جیسے کہ فقی قد یستند الی الکتاب و السنہ، جیسے کہ فقی سند بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے استناد کرتا ہے کتاب پر اور سنت پر، ویستدل بہما، اور وہ ان دونوں کے ذریعے کیا کرتا ہے استدلال کرتا ہے حکم شرعی کا، کتاب اور سنت سے، جیسے کہ فقی کتاب اور سنت سے استدلال کرتا ہے، یعنی اس کے مصدر ہیں حکم شرعی حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کیا ہیں مصدر ہیں۔ اسی طریقے سے کذالک یستند فی حالات عدم توفر النص، اسی طریقے سے وہ اعتبار اور بھروسہ کرتا ہے تکیہ کرتا ہے ان حالات میں جب نص نہ پائی جائے، کہاں پر الی الاجتہاد، اجتہاد پر، اجتہاد کون سا، اجتہاد رائے شخصی یا فکر تفکیر شخصی، ویستدل بہی، اور اسی سے وہ اس کے ذریعے سے استدلال کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے فقی حکم شرعی حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت پر اعتماد اور اعتبار کرتا ہے یا اس کی طرف استناد کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ جب نص نہ ہو تو پھر اجتہاد شخصی پر اعتبار اور اعتماد کرتا ہے اور اس سے حکم شرعی کو حاصل کرتا ہے اور اسی سے حکم شرعی کا استدلال کرتا ہے۔ وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السنی، اور اس معنی میں اجتہاد جو ہے وہ کافی مشہور ہوا اہل سنت کے بڑے بڑے مدارس میں ہیں، ٹھیک، جو مدارس فقہی تھے، وعلى راسها مدرسة ابی حنیفہ، اور ان میں یعنی ابو حنیفہ کا جو مدرسہ ہے وہ پیش ہے، یعنی مدرسہ یعنی مذہب، مدرسہ بمانے مذہب، مدرسہ ابو حنیفہ یعنی مذہب ابو حنیفہ، یعنی جس پر ابو حنیفہ اور اس کے پیروکار چلتے ہیں، کہہ رہے ہیں یعنی ابو حنیفہ کا مدرسہ جو ابو حنیفہ نے قائم کیا، جو اس کی رائے اور جو ان کا اجتہاد کا طریقہ تھا، یعنی اس پر، یعنی یہ چیز ان کے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وَلَقِيَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ مُعَارِضَةً شَدِيدَةً مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى مَدْرَسَتِهِمْ، اور جب ابو حنیفہ اور ان کے یعنی گویا مدرسے ابو حنیفہ کی رائے یہ پھیلی اور ابو حنیفہ کی رائے رہی، یا ابو حنیفہ کی رائے مثلا مشہور ہوئی اور اس پر کام ہوا، تو اس رائے نے پایا معارضہ یعنی مخالفت، کس چیز کدھر سے، بہت زیادہ مخالفت پائی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، یعنی جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام تھے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کی مخالفت کی، اس اجتہاد کی مخالفت کی، ایسا کرنے کی مخالفت کی کہ اجتہاد یعنی بمانے رائے شخصی، اجتہاد یعنی انسان کی ذاتی رائے یہ نہیں ہے، اور جیسے کہ مثلا احکام شرعی کے استنباط یا استدلال کا مرکز یا مصدر قرآن کریم ہے یا روایات شریفہ ہیں، یعنی حدیث نبوی شریفہ ہے، تو اسی طریقے سے انسان کی مثلا فکری یعنی شخصی رائے یا انسان کی فکر مصدر بن جائے اجتہاد کا، ایسا مناسب نہیں ہے، یعنی یہ قرآن حدیث اور فکر انسان کی شخصی رائے یہ اجتہاد کا مصدر بنے نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث یہ مصدر ہے، کیا قرآن اور حدیث یہ مصدر ہے اجتہاد کا، یہاں سے استنباط حکم شرعی ہوگا، نہ کہ انسان اپنی نجی رائے اور اپنی پرسنل رائے اور اپنی تفکیر فکر شخصی
کے اعتبار سے جو ہے وہ جو اس کی سمجھ میں آ جائے وہ فتویٰ دے دے. ایسا نہیں ہے، بلکہ فتویٰ کہاں سے ہونا چاہیے؟ قرآن سے اور روایت سے. اس کو سمجھ کر آپ فتویٰ دیجیے، اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے، وہاں سے فتویٰ حاصل کیجیے اور پھر آپ جو ہے وہ حکم شرعی کو لوگوں تک پہنچائیے. نہ یہ کہ جو آپ کی رائے کہے، جو آپ کی سوچ کہے، جیسا آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو حکم شرعی بنا کے لوگوں پر پیش کر دیں، ایسا نہیں ہے. اور ان علماء نے بھی مخالفت کی جو اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف منسوب تھے، یعنی جو مذہب اہل بیت علیہ السلام پر گامزن تھے، چل رہے تھے، یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام کو قبول کیے ہوئے تھے. ان علماء نے اور فقہا نے بھی اس مدرسے کی مخالفت کی. حالانکہ بعض برادران اس چیز سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں اور وہ غلط طریقے سے لوگوں میں اس چیز کو پہنچاتے ہیں اور سیدھے سادے مومنین کو مغالطے میں ڈالتے ہیں. یعنی یہ واضح روشن ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت کی مدرسہ ابو حنیفہ کی، ان کی رائے کی، ان کی فکر کی، یا علماء نے مخالفت کی ابو حنیفہ یا ان جیسے لوگوں کی رائے اور فکر کی کہ جو اجتہاد بمانے رائے شخصی لیتے تھے. اجتہاد یعنی رائے شخصی، اجتہاد یعنی فکر شخصی. ایسے لوگوں کی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت کی اور اس کی مذمت کی. لیکن بعض لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مجتہد اور اجتہاد دونوں کی مذمت کی ہے، اجتہاد کی بھی مذمت کی ہے اور مجتہد کو بھی برا کہا ہے، لہذا اجتہاد ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت کس کی؟ اس اجتہاد کی اور اس مجتہد کی کہ جو اجتہاد کو رائے شخصی کے معنی میں استعمال کرتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی غور کی ضرورت ہے. جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یا علماء فقہ شیعہ نے یا ان علماء نے جو اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار تھے، اس اجتہاد کی مذمت کی ہے جو اجتہاد بمانے رائے شخصی تھا، جس اجتہاد میں قرآن کو ایک طرف یا مثلا حدیث کو ایک طرف رکھ کر اجتہاد کیا جاتا تھا، اپنی شخصی رائے کو پیش کی جاتی تھی، یا اہل بیت علیہ السلام سے نہ معلوم کر کے، اہل بیت علیہ السلام کی بات نہ مان کر، ان کا حکم نہ مان کر اپنی رائے کو مقدم کیا جاتا تھا. یعنی اہل بیت کی رائے کو نہیں مانا جاتا تھا اور اپنی رائے کو پیش کیا جاتا تھا. یعنی مسئلے کو اہل بیت اگر قرآن میں یا حدیث نبوی شریفہ میں اگر کوئی حکم شرعی نہیں ملا تو اب وہ لوگ اس وقت کے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو مجتہد کہا اور انہوں نے اجتہاد کو بدنام کیا اور لوگوں کو اجتہاد کے خلاف بولنے کا موقع دیا، اس وقت پر وہ لوگ اگر قرآن میں کسی مسئلے کو نہیں مانتے تھے، ان کو قرآن میں کوئی حکم شرعی نہیں ملتا تھا یا حدیث شریف میں کوئی حکم شرعی نہیں ملتا تھا، تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ امام صادق علیہ السلام سے آ کے حکم شرعی معلوم کریں یا امام باقر علیہ السلام سے آ کے حکم شرعی کو معلوم کریں یا امام کاظم علیہ السلام سے آ کے حکم شرعی کو معلوم کریں، جبکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس وقت پہ موجود تھے لیکن وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے حکم شرعی کو معلوم نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی رائے کو پیش کر دیتے تھے اور اپنی فکر سے حکم شرعی بیان نکال کر اسے بیان کر دیتے تھے کہ یہ حکم شرعی، یعنی اپنی رائے کو پیش کرتے تھے. جبکہ افراد اہل بیت علیہ السلام موجود تھے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام موجود تھے، تو ظاہر نص موجود ہے تو اجتہاد جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام موجود ہوں اور کوئی انسان اپنی رائے مقدم کر دے اہل بیت علیہ السلام کی رائے پر، یہ نقل جائز تھی، نہ جائز ہے. اور مذہب اہل بیت میں، مذہب جعفری میں، مذہب شیعہ میں اس چیز کو کوئی شخص بھی قبول نہیں کرتا کہ اہل بیت علیہ السلام کی رائے پر کسی بھی انسان، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، کسی بھی انسان کی رائے مقدم ہو سکے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی رائے مقدم ہوگی، ان کے حکم پر عمل کیا جائے گا، ان کے فرمان کو تسلیم کیا جائے گا. اور اجتہاد جو آج اہل تشیع کے یہاں پایا جاتا ہے، اس اجتہاد کی یہی معنی ہے
اور وہ اجتہاد یہی ہے کہ قرآن، حدیث، اور یعنی حدیث صرف نبی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہی نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین مبارک بھی حدیثی کا درجہ رکھتے ہیں، اور اسی سے آج کا فقیہ اور مجتہد حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے۔ وہ جب حکم شرعی بیان کرتا ہے اپنے رسالہ عملیہ میں تو وہ اپنی جیب سے حکم شرعی نہیں دیتا، اپنی جیب سے حکم شرعی پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ قرآن اور روایات ہی سے حکم شرعی حاصل کر کے مومنین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو حکم شرعی کا استنباط قرآن کریم سے یا حدیث شریفہ سے، چاہے وہ حدیث شریف نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہو، یا مولا متقیان علیہ السلام کا ہو فرمان مبارک ہو، یا صدیقہ طاہرہ معصومہ کونین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا فرمان مبارک ہو، یا امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، یا تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام، کسی کا بھی وہ فرمان مبارک ہو، ان سب میں سے وہ سب حدیث کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کے آج کا شیعہ مجتہد اسی سے حکم شرعی کو حاصل کرتا ہے، اور وہی مومنین کے سامنے، مقلدین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض کج فکر لوگ یا کج فہم لوگ کہ جن کو علماء اچھے نہیں لگتے، وہ مذہب کو جہالت کے اندھیرے میں جھونکنا چاہتے ہیں، تو وہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے، فقہاء کے خلاف عملی اقدام کرتے ہوئے وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ مجتہد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو حدیث پہ عمل کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی انسان قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہے، قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے اس کے معنی اور مفاہیم اور مطالب کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ استطاعت ہے، اور وہ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے، تو صحیح اس پر عمل کرے، کیا مشکل ہے؟ اچھی بات ہے، کیونکہ مین قرآن و حدیث ہی تو ہے۔ عالم صرف بیچ میں آ کے آپ کو سمجھاتا ہی تو ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، قرآن کا حکم یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ہاں، جس جگہ پر فرض کریں کوئی مثلا قرآن کریم میں حکم مثلا واضح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، تو بہت سارے احکام قرآن کریم میں جو ہے مجمل ہیں، تو وہ حدیث کا سہارا لے گا، حدیث میں تلاش کرے گا، اور اب حدیثوں میں کیونکہ حدیثیں بہت ساری ہیں، اب وہ حدیث میں دیکھے گا، چھانے گا، تلاش کرے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کس پر عمل مناسب ہے، کس پر عمل مناسب نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ کام مجتہد کرتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ علم رجال پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ علم درایت کو جانتا ہے، تو لہٰذا وہ یعنی آپ کو صحیح حدیث سے استنباط کر کے آپ کے سامنے پہنچاتا ہے۔ تو اجتہاد کا قطعاً مطلب نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ مجتہد اپنی رائے پیش کرتا ہے، وہ رائے شخصی کے معنی آپ سمجھ چکے، وہ رائے شخصی کس کی تھی، وہ کون تھا، کون ایسا کیا کرتے تھے، یا کس کے مذہب میں پائی جاتی ہے۔ صحیح، مذہب اہل بیت میں ایسا نہ تھا اور نہ ایسا ہے، بلکہ مذہب اہل بیت علیہ السلام یا وہ علماء جو مذہب اہل بیت علیہ السلام پر چلتے ہیں، مذہب اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام اور رہنما مانتے ہیں، کیسے ممکن یہ بات کیسے معقول ہے؟ یعنی غیر منطقی بات ہے کہ انسان مولا متقیان کو اپنا امام بھی مان رہا ہو اور خود ان کے فرمان کی مخالفت بھی کر دے، غیر معقول بات ہے، یعنی بات عقل کے قریب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اتہام ہے اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا ہے۔ بلکہ جو مجتہد آج کے جو مجتہد جو مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، مذہب اہل بیت کے پیروکار، وہ کوئی بھی ان میں ایسا نہیں ہے کہ جو امام اپنی رائے امام کی رائے کی مخالفت میں لے جائے، مگر شرط یہی ہے کیونکہ مجتہد اس وقت فتویٰ دیتا ہے یا اس وقت حدیث جب حدیث سے استنباط کرتا ہے تو وہ حدیث کو دیکھتا ہے کہ حدیث صرف لکھا ہوا ہے قال صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا ایسا ہے بھی امام نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا، یہ ضرور تحقیق کرے گا مجتہد۔ فقیہ یہ تحقیق کرتا ہے، یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگوں نے نظریہ بنا لیا کہ بس کوئی آ کے یہ بتا دے کہ امام صادق نے فرمایا، امام باقر نے فرمایا، امام کاظم نے فرمایا سلام اللہ علیہ مجمعین، تو بھائی ہم تو اسے مان لیتے ہیں۔ بھائی امام کے بعد تو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مومن پر واجب و ضروری یقینی ہے، لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ امام کا فرمان ہے یا نہیں، کیونکہ امام نے آپ سے آ کے ڈائریکٹ کہا ہو
تو بالکل آپ ماننا واجب ہے، سب کے اوپر واجب ہے. لیکن چونکہ آج امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، روایتیں جو ہیں وہ 1200 سال اور 1400 سال پرانی روایتیں ہیں. کتنے راوی بیچ میں آ گئے، کتنے لوگ بیچ میں آ گئے، صرف ان کو دیکھنا ہے کہ یہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ معتبر ہیں تو ہم اس روایت کو لے لیں گے، قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے. لیکن اگر وہ روایت قابل عمل یا قابل اعتبار نہیں ہے اور وہ واقعاً صرف یہ کہہ رہا ہے کہ امام نے ایسا فرمایا، حقیقت میں وہ امام نے فرمایا نہیں ہے، امام کا وہ فرمان نہیں ہے، تو اس روایت پر ہم نہ لے سکتے اس روایت کو، نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا نتیجہ قول یہ ہے کہ اجتہاد جو بمانے رائے شخصی تھا وہ مدرسہ ابو حنیفہ جو اس وقت پر موجود تھا، جو اس کے پیروکار تھے یا ہیں، ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن علماء شیعہ یا جو شیعہ مجتہدین تھے یا ہیں، ان کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کریں. اور اسی اجتہاد کی مذمت کی ہے اہل بیت علیہ السلام نے، یعنی رائے شخصی کی، اور اسی کو برا کہا ہے، اسی مجتہد کو برا کہا ہے کہ جنہوں نے اجتہاد اس معنی میں استعمال کیا ہے اور اجتہاد کے یہ معنی سمجھے ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ حدیثیں لے کے آئیں، روایتیں لے کے آئیں، دیکھو امام نے جو ہے مجتہد کی مذمت کی ہے، امام نے اجتہاد کو برا کہا ہے، لہٰذا صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے یہ. تو وہی مجتہد ہے جس کی ہم نے بات کی ہے، اور وہی وہ اجتہاد ہے کہ اپنی رائے شخصی کو مقدم کرنا یا اپنی رائے شخصی کو پیش کرنا. لیکن اگر اجتہاد یعنی استنباط بمانے استنباط ہے، یعنی حکم شریع و قرآن اور حدیث روایات سے حاصل کرنا، اس کا استنباط کرنا، اجتہاد اس معنی میں نہ زمانہ ائمہ میں مضمون تھا اور نہ ہی آج مضمون ہے، بلکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت سارے فقہاء اور علماء کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم تمہارے سامنے نہ ہوں، تم ہم سے نہ مل سکتے ہوں، ہم تک نہ پہنچ سکتے ہوں. جب لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارا گھر دور ہے اور آپ کے پاس ہمارا وقت نہیں آ سکتے، تو آپ نے بہت سے فقہاء کی طرف اشارہ کیا، علماء کی طرف، کہ اگر تم ہم تک نہ آ سکتے ہو تو تم ان سے معلوم کر لینا. لہٰذا اجتہاد اس معنی میں نہ مضمون تھا اور نہ ہے، بلکہ اس کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے. لہٰذا اس پر عمل کرنا صحیح اور حقیقت ہے اور حق ہے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.